ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا واٹ از ڈیٹا انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس. ہم نے مختلف مثالوں کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اس کورس میں ہے کیا. آج ہم ایک سٹیپ آگے لیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، کن بلڈنگ بلاکس کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے. جس طرح ایک مکان بنتا ہے تو ہم اینٹوں کی مدد سے مکان بناتے ہیں، بلاکس کی مدد سے مکان بناتے ہیں، اسی طریقے سے ڈیٹا انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس کے وہ بلاکس کون سے ہیں. اگر ہم مختلف کتابوں میں دیکھیں، مختلف ایکسپرٹ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ 5 ڈفرینٹ پلرز کی بات کرتے ہیں جن کے اوپر ڈیٹا انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس کی عمارت کھڑی ہے. ان 5 بلاکس میں میتھمیٹکس بھی شامل ہے، ان 5 بلاکس میں اسٹیٹسٹکس بھی شامل ہے، ان 5 بلاکس میں کمپیوٹر سائنس بھی شامل ہے، اکنامکس بھی شامل ہے، اور آفٹر آل ڈیسیژن سائنس بھی شامل ہے. سو یہ 5 حصے ہیں، کمپیوٹر سائنس کے بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈیٹا انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس کے بھی کہہ سکتے ہیں. آج میں تھوڑی سی کوشش کروں گا کہ آپ کو بتا سکوں کہ کیوں یہ 5 بلاکس ہیں، 5 سے زیادہ کیوں نہیں ہے، 5 سے کم کیوں نہیں ہے، اور کس طریقے سے ہر بلڈنگ بلاک اپنا پارٹ پلے کرتا ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میتھمیٹکس کی. آپ کا تو مجھے علم نہیں، جب میں نے اپنی ایجوکیشن شروع کی تھی نا تو میری کتابوں میں ایک کتاب ہوتی تھی جس کے اوپر بڑے بڑے لفظوں میں ارتھمیٹک لکھا ہوا تھا. ڈیفینیٹلی آپ نے جب شروع کی تھی آپ کی کتابوں میں بھی یہی ہوگی. پھر وہ بڑی ان نوئنگلی ارتھمیٹک میتھمیٹکس میں شفٹ ہو گیا. پتہ نہیں کلاس 2 میں 3 میں مجھے بالکل یاد نہیں، لیکن ان نوئنگلی وہ ارتھمیٹکس جو ہے وہ میتھمیٹکس میں شفٹ ہو گیا. اچھا، میٹرک تک پھر ہم میتھمیٹکس پڑھتے رہے، اس کی مختلف ٹیکنیکس ہم نے پڑھی، الجبرا ہم نے پڑھا، ٹریگونومیٹری ہم نے دیکھی، اور بے تحاشا ٹائپس کے میتھمیٹیکل انالیسز ہم نے کیے. پھر اس کورس کی بات کرتے ہیں یا اسی طرح کے کچھ دوسرے کورسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کہا گیا کہ وہ جو میتھمیٹکس ہم نے پڑھا تھا شاید وہ انالیسز کے لیے کافی نہیں ہے، اب اسٹیٹسٹکس بھی پڑھنی پڑے گی، اکنامکس بھی پڑھنی پڑے گی، اور پھر سب سے بڑھ کے بات کہ کمپیوٹر سائنس بھی ہمیں پڑھنی پڑے گی. تو آپ کا تو مجھے علم نہیں، میں جب پڑھنا شروع کیا تو میرے لیے اچھا خاصا کنفیوژن تھے کہ کیوں یہ ہمیں مختلف قسم کے سبجیکٹ پڑھنے پڑ رہے ہیں کسی ایک چیز کو سمجھنے کے لیے جس کا نام ڈیٹا انالیٹکس ہے. تو اس کی میں مثال آپ کو دینے لگا ہوں. میں ایک جگہ پہ لیکچر دے رہا تھا تو مجھے اس لیکچر کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ میرے سامنے آیا اور مجھے کہنے لگا کہ انکل واٹ از -1. میں نے شاید اس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کچھ مائنس کے بارے میں، تو اس نے ڈسکس واٹ از -1. اچھا، آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ جب ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا ایک جیسے ایکسپرٹ میں، تو ہم بڑی آرام سے ٹرمز کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. جس طرح اگر کچھ بزنس مین آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں تو وہ ٹیکس کے بارے میں بڑے آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سارے جو ہیں وہ ٹیکس کی ڈفرینٹ جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں ان کو وہ پہلے سے پتہ ہوتی ہیں. لیکن اگر وہی چیز آپ کو اپنے گھر میں آپ کے کسی بزرگ کو، اپنے امی کو، اپنے ابا کو، بڑی بہن کو یا چھوٹے بچے کو سمجھانی پڑے تو آپ 2 لمحے کے لیے ضرور سوچیں گے کہ میں شروع کہاں سے کروں، کیونکہ ٹرمز کا نہیں پتہ ہوتا نا. وہی حال میرا ہوا کہ میں سمجھ نہیں آئی کہ یہ مائنس کا میں اس کو کیسے بتاؤں، کیسے اس چھوٹے سے بچے کو. تو ایگزامپل میں نے اس کو دی. یہ سارا جو قصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی ایگزامپل کے حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے آپ کو یہ کمپوننٹ کے حوالے سے بتا سکوں. تو میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو میں نے ایک گھڑی پہنی ہوئی ہے، میتھمیٹیکلی اگر میں کہوں تو اٹ از 1 واچ. اچھا، جب میں گھڑی اتار دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہوگا 0 واچ. -1 واچ کا مطلب کیا ہوگا؟ -1 واچ کا مطلب بہت سارے ہو سکتے ہیں. -1 واچ کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے میرے پاس ایک گھڑی تھی، کھو گئی ہے. میں نے ایک گھڑی کسی سے ادھار لی ہوئی ہے. بہت سارے مطلب اس کے ساتھ اٹیچ کیے جا سکتے ہیں. لیکن ان سارے مطالب میں ایک چیز کامن ہے کہ اگر پلس اس طرف کو شو کر رہا ہے تو نیگیٹو اس طرف کو شو کر رہی ہوگی، اگر پازیٹیو اس طرف کو شو کر رہا ہے
نیگیٹو اس طرف کو شو کر رہی ہوگی. سو نیگیٹو از بیسیکلی این انڈیکیشن آف ڈائریکشن. تو جہاں پہ بھی ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت پڑتی ہے اپنے نمبرز کے ساتھ تو ہم مائنس کا کانسیپٹ یوز کر لیتے ہیں. یہ جو ارتھمیٹک میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بولا تھا نا, ارتھمیٹک میں مائنس موجود نہیں ہوتا. جب مائنس موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی انالیسز ارتھمیٹک کے ٹولز, ارتھمیٹک کے فارمولے یوز کرتے ہوئے نہیں کر سکتے جو مائنس کو استعمال کرتے ہیں. اسی چیز کو میں ذرا دوسرے طریقے سے کہوں تو ارتھمیٹک بیسیکلی یونی ڈائمینشنل انالیسز ہے, ایک ڈائمینشن کو اوپر سارا انالیسز کر دیتا ہے. میتھمیٹکس میگنیچیوڈ کے ساتھ یعنی نمبر کے ساتھ اس کی ڈائریکشن کو بھی استعمال کرتا ہے. اپنے انالیسز کرتے وقت نمبر بھی ساتھ چلتے ہیں, وہ ڈائریکشن بھی ساتھ چلتی ہے. تو میتھمیٹکس 2 ڈائمینشنل انالیسز ہے. تو ارتھمیٹک سے جب میں میتھمیٹکس میں شفٹ ہوا, ارتھمیٹیکل فارمولوں سے جب میں میتھمیٹیکل کے فارمولے یوز کرتا ہوں تو فرق کیا پڑتا ہے کہ میں 2 ڈائمینشنل انالیسز ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہوں. 2 ڈائمینشن کا مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے, اللہ نہ کرے اگر آپ کو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کا اتفاق ہو اور ڈاکٹر صرف آپ کو دیکھتے سار کہہ دے کہ بھائی آپ کو نمونیا ہو گیا. ایک یہ سینیریو ہے. دوسرا سینیریو کیا ہے کہ ڈاکٹر آپ کی پلس کو چیک کرے, ڈاکٹر آپ کا ٹیمپریچر لے, ڈاکٹر وہ جو آنکھوں کو اس طرح کر کے دیکھتے ہیں اس کو چیک کرے, مختلف ٹیسٹ آپ کے پرفارم ہو اور اس کے بعد ایک ڈائگنوسس دے. ان دونوں سینیریو میں سے کون سا ڈائگنوسس بہتر ہوگا؟ وہ سینیریو کہ جس میں ڈاکٹر نے صرف آپ کو دیکھا ہے اور اپنی جو اعلان ہے اس نے کر دیا ہے کہ آپ کو نمونیا ہو گیا, اور دوسرا سینیریو کہ جس میں اس نے 4-5 چیزیں چیک کرنے کے بعد کوئی ڈائگنوسس آپ کے سامنے دی ہے. میں اس وقت غلط یا صحیح پہ بات نہیں کر رہا, میں صرف ایک عام پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سینیریو جس میں اس نے ایک سے زیادہ چیزیں یوز کی ہیں ڈائگنوسس بنانے کے لیے, وہ انالیسس بہتر ہوگا. تو میں صرف اس پوائنٹ کے اوپر لانے کے لیے آپ کو یہ اگزامپل دی ہے کہ جس انالیسس میں ہم ایک ڈائمینشن استعمال کریں گے وہ لیسر ایکوریٹ ہوگا یا اس کے لیسر ایکوریٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے, اور جو انالیسز ایک سے زیادہ ڈائمینشن استعمال کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اسی طریقے سے ارتھمیٹکس صرف ایک ڈائمینشن یوز کر رہا ہے, میتھمیٹکس 2 ڈائمینشن یوز کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو میتھمیٹیکل انالیسز ہوگا وہ سپیریئر ہوگا ایز کمپیئر ٹو ارتھمیٹیکل انالیسز. سو یہ ارتھمیٹک اور میتھمیٹکس کے درمیان کی ڈسٹنکشن ہوئی. یعنی ارتھمیٹک کیوں چھوڑا, میتھمیٹکس کی طرف ہم کیوں آئے کہ میتھمیٹکس مجھے 2 ڈائمینشنل انالیسز کی طرف لے کے جاتا ہے جو زیادہ ایکوریٹ ہے. اچھا, جب ہم آگے چلتے ہیں اسٹیٹسٹکس کی طرف, اسٹیٹسٹکس میں اسی طرح کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. میں آپ کے سامنے اس وقت بول رہا ہوں, کیا میں 5 منٹ کے بعد بھی بول رہا ہوں گا؟ میری خواہش ضرور ہے, میرا دل بھی کر رہا ہے, لیکن میں شور نہیں ہوں. اس میں ایک انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے. یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ 3rd ڈائمینشن ہے جو اسٹیٹسٹیکل انالیسز میں شامل ہو جاتی ہے. یعنی جب ہم کوئی اسٹیٹسٹیکل انالیسز کرتے ہیں تو وہ ہمیں 3 ڈائمینشنل انالیسز پرووائڈ کرتا ہے. تو ایسے کسی سینیریو میں, ایسی کسی پوزیشن میں, سچویشن میں کہ جہاں پہ انسرٹنٹی موجود ہو, جہاں پہ کوئی اتفاق کا ہونا یا ہمیں جس کا پہلے سے نہ پتہ ہو وہ موجود ہو, وہاں پہ اسٹیٹسٹکس اور اسٹیٹسٹیکل انالیسز ہمیں ایک بہتر آنسر پرووائڈ کرتا ہے. بزنس کی ڈومین میں جب ہم کوئی ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں, ڈیسیژن عام طور پہ ہم فیوچر کے بارے میں لیتے ہیں, کبھی پاسٹ کے بارے میں ہم نے ڈیسیژن نہیں لیا, ہم ہمیشہ فیوچر کے بارے میں ڈیسیژن لیتے ہیں. سو جب ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں تو فیوچر تو ہمیشہ انسرٹن ہے, فیوچر کے بارے میں ہم شیورٹی کے ساتھ تو کبھی کوئی بات نہیں کر سکتے. لہٰذا جب بھی ہم بزنس انالیسس کریں گے وہاں پہ ارتھمیٹک یا میتھمیٹکس وہ ہمیں اتنی ہیلپ نہیں کرے گا. کیا چیز ہیلپ کرے گی؟ اسٹیٹسٹیکل انالیسس وہاں پہ ہیلپ کرے گا, کیونکہ وہ ہمیں 3 ڈائمینشنل انالیسس, اور اس میں 3rd ڈائمینشن وہ ہے جو ہمیں انسرٹنٹی کو
ٹیکل کرنے میں، انسرٹنٹی کو ہینڈل کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک سٹیپ آگے لیتے ہیں، کمپیوٹر۔ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پچھلی جنریشن کا نالج ہے، جو پچھلے سالوں کا نالج ہے، جس کو ہم نے ڈیٹے کا نام دیا تھا، وہ کمپیوٹر سائنس ہمیں یوز کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ ہمیں جس کو ہم نے ایکسپیرینس کا نام دیا تھا وہ، اور کمپیوٹر سائنس میں اس کو ہم نے ڈیٹا کا نام دیا تھا، وہ ڈیٹا بھی ہم اپنے انالیسس میں اگر شامل کر لیں تو یہ کمپیوٹر سائنس ہمیں 4 ڈائمینشنل انالیسس پرووائڈ کر رہا ہے۔ سو ایز کمپیئر ٹو میتھمیٹکس، ایز کمپیئر ٹو اسٹیٹسٹکس، جو کمپیوٹر سائنس کا انالیسز ہے یا کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے جو انالیسز ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ادر انالیسز، کیونکہ یہ زیادہ ڈائمینشن استعمال کر رہا ہے۔ سملرلی جب ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اکنامکس ایک 5th ڈائمینشن ہے جو کہ ہمیں اپنے معاشی حالات کے بارے میں جب ہم نے کوئی انالیسس کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے۔ سو میں نے آپ کے سامنے جو پلرز کی جو ڈسکشن میں نے آپ کے سامنے کی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو بتا سکوں کہ میتھمیٹکس کا کیا رول ہے، اسٹیٹسٹکس کا کیا رول ہے، اس کے بعد کمپیوٹر سائنس اس میں کیا رول پلے کرتا ہے، اور اکنامکس کیا رول پلے کرتی ہے، اور ان سب چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ڈیسیژن ہم کیسے لیتے ہیں۔ ڈیسیژن کرتے وقت جب ہمیں کسی ایسے سینیریو میں بات کر رہے ہیں جہاں انسرٹنٹی موجود نہیں ہے، ہم میتھمیٹکس کو یوز کریں گے۔ جہاں پہ انسرٹنٹی موجود ہے وہاں پہ ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسس کو پریفرنس دیں گے، اور جہاں پہ ہمارے پاس اکنامکس کے بارے میں ڈیسیژن ہے، جہاں پہ ہمارے پاس روپے پیسے کے بارے میں ڈیسیژن ہم نے کوئی لینا ہے، جہاں پہ ہم نے روپے پیسے کے بارے میں کوئی پرابلم سالو کرنی ہے، تو وہاں پہ میتھمیٹکس یا اسٹیٹسٹکس ہماری ہیلپ نہیں کریں گے، وہاں پہ اکنامکس ہماری ہیلپ کرے گا، کیونکہ یہ 5 ڈائمینشنل انالیسس ہماری سامنے پرووائڈ کرتا ہے۔ سو یہ وہ پلرز ہیں جن کو ہم یوز کریں گے اپنے انالیٹکس میں، جس میں سٹارٹ میتھمیٹکس سے ہوتا ہے، دین اٹ کمز اسٹیٹسٹکس، دین اٹ کمز ٹو کمپیوٹر سائنس، اور پھر اس کے بعد اکنامکس، اور ان سب کو یوز کرتے ہوئے ہم کوئی ڈیسیژن کی طرف ہم جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ جو بلاکس ہیں کمپیوٹر سائنس کے یا انالیٹکس کے، یہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے۔